بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل کی رات بڑی اہم رات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15 شعبان کی رات، 15th نائٹ آف شعبان۔ اس رات کے فضائل اور خصوصیات متعدد احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تقریباً 10 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات منقول ہیں، اس لیے مطلقاً اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ناصر الدین البانی جیسے کٹر غیر مقلد نے بھی اس کی فضیلت پر مشتمل ایک جو روایت ہے اس کو صحیح کہا ہے، اور ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام بھی گنوائے ہیں جن سے یہ روایت مروی ہے، اور البانی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ اس رات کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ اس نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کر دیا تحقیق کیے بغیر۔ بہرحال اس کے بارے میں ایک صحیح روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں، اور مشرک اور کیناور، جس کے دل میں کینہ ہو، گرج ہو کسی کے بارے میں، تو ان دونوں کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں تلاش میں نکلی تو بقیع میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دے گا جتنے قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں۔ اب اس کو کون گن سکتا ہے؟ اور قبیلہ بنی کلب یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا جس کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں۔ مگر چند بد نصیب شخصوں کی طرف اس رات میں بھی نظر عنایت نہ ہوگی، پھر ان کو گنوائے، جن میں سے ایک مشرک، 2 کیناور، کسی کے بارے میں دل میں گرج رکھنے والا، 3 قاطع رحم، رشتہ داری کو توڑنے والا، 4 مسبل ازار، اپنے ازار کو، پتلون کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، حتیٰ کہ اپنا جبہ ہم کہہ دیں تو ٹخنوں سے نیچے اس کو لٹکانے والا، 5 والدین کی نافرمانی کرنے والا، 6 شراب پینے والا۔ کہ یہ 6 ایسے ہیں کہ اتنی مبارک رات میں جہاں بے شمار لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، وہاں یہ لوگ اللہ کی طرف سے بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ بعض جگہ اور بھی گناہ گنوائے گئے ہیں، جیسے کہ رشوت لینا، جادو کرنا، غیب کی خبریں بتلانا، گانے بجانے کے انسٹرومنٹس استعمال کرنا۔ تو بہتر تو یہی ہے، عقل مندی تو یہی ہے کہ ہر ایک اپنے آپ پر نظر ڈال لے
اور دیکھ لے کہ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ مجھ میں تو نہیں پایا جا رہا، اور اگر بدقسمتی سے ہے تو فوراً توبہ کر لے تاکہ اس مغفرت عامہ سے محروم نہ رہے۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کے قبرستان میں جانا یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے، لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو کوئی لازمی چیز نہ سمجھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایک آدھ مرتبہ چلا جائے تو باعث اجر اور باعث فضیلت ہوگا انشاءاللہ۔ اس رات میں جن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے ان میں چند یہ ہیں: رات جاگ کر نماز پڑھنا اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا۔ اس کے لیے مسجد میں جمع ہو کر کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے طور پر مسجد میں ذرا زیادہ طبیعت لگتی ہو وہاں یہ رات گزارے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور اس وقت امت پر جو حالات آئے ہوئے ہیں خصوصاً اہل فلسطین پر، تو ان کے لیے خاص دعا کرنا کہ اللہ پاک جلدی اس آزمائش سے ان کو بھی اور امت کو نجات نصیب فرمائے اور ان کے لیے خیر اور بہتری کا فیصلہ فرمائے، اور دشمن جو دھمکی دے رہے ہیں اللہ پاک ان کی دھمکیوں کو پورا ہونے ہی نہ دے، ان کے تمام جو برے عزائم ہیں اللہ ان میں ہر قدم پر انہیں ناکام کرے۔ اور اس کے بعد اگلی صبح یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا، تو بعض ضعیف روایات میں اس کا ذکر ہے۔ مفتی سعید پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں چونکہ روزے کا ثبوت ضعیف روایت سے ہے اس لیے فقہا نے اس روزے کو مستحب قرار دیا ہے، اور چونکہ 15 تاریخ یہ ایام بیض میں واقع ہوتی ہے، یعنی مہینے کی وہ 3 تاریخیں جن میں فل مون ہوتا ہے، جن کو ایام بیض کہا جاتا ہے، تو ایام بیض کے روزے تو مسنون ہیں، تو اگر کوئی ہمت ہو، اللہ توفیق دے، تو 13ویں کا روزہ بھی رکھ لے، 15ویں کا بھی رکھ لے، اور 13، 14، 15 یہ تینوں تاریخ کے روزے رکھ لے تاکہ پوری سنت ہی پر عمل ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے اور اس رات کی صحیح قدر نصیب فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، جو مدینہ منورہ میں بقیع میں مدفون ہیں، تو انہوں نے اس موضوع پر عربی میں ایک کتاب لکھی ہے فضائل لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے۔ اس میں اخیر میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ، محدثین، فقہا، محققین جیسے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور امام ربانی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی، اور پھر عامتاً ان کے شاگردوں کا اتفاق رہا اس رات کے اہتمام کا اور جاگ کر مختلف عبادات میں اس رات کو گزارنے کا اور دن کو روزہ رکھنے کا۔ تو جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جیسے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ
15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو روزے رکھے لیکن امت کو روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ مشکات میں روایت ہے، چونکہ امت کے حق میں کمزوری کا اندیشہ تھا کہ رمضان سے قبل ہی اگر تھک گئے اور کمزوری طاری ہو گئی تو آگے رمضان کے روزے مشکل ہو جائیں گے، تو یہ نہیں بھی وجوبی نہیں ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتے، نہیں، بلکہ ارشادی ہے، شفقت پر محمول ہے۔ تو اگر کسی میں ہمت ہے تو رکھ سکتے ہیں آگے بھی روزے، اور خاص طور پر جن کا معمول ہوتا ہے پیر و جمعرات کے روزے کا، وہ بھی اس کا اہتمام جاری رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اس رات کی صحیح قدر نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک اس وقت جو حالات ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر، اللہ پاک ان کی بھرپور مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو فتح مبین نصیب فرمائے، اور اللہ پاک دشمن کے ناپاک عزائم جتنے بھی ہیں ان سب میں اللہ پاک ہر قدم پہ ان کو ناکام فرمائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔